سورہ توبہ کیسٹ نمبر 95. إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا رأينا ما صنعت. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته بالاستغفار لها فلم يأذن لي فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن جریر روایت نقل کرتے ہیں ان سلیمان ابن بریدہ ان ابیہ یعنی بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکہ، جب آپ مکہ کی طرف تشریف لے آئے تو آپ ایک قبر کے نشان کے پاس آئے، آ کے وہاں تشریف فرما ہوئے، فجعل یخاطب بات کر رہے تھے، ثم قام مستعبرا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں اس تعبیر کا بڑا اثر تھا۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا آپ نے جو کیا ہے کہ قبر کے قریب بیٹھے رہے اور اس کے بعد خطاب کرتے رہے، یہ کیا بات؟ آپ نے فرمایا: انی استاذنت ربی فی زیارت قبر امی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ فأذن لی، اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو ماں کی قبر پہ۔ واستاذنته فی الاستغفار لها فلم یأذن لی، اور اس کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا چاہی، اذن چاہا کہ مجھے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ ہم والدہ کے لیے مغفرت نہیں مانگ سکتے ہیں۔ فما رؤی باکیا اکثر من یومئذ، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رونے والے تھے، بہت زیادہ روئے آپ، ایسا رونے والا اس دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے والدین جو ہیں آپ کی بعثت سے بھی پہلے فوت ہو گئے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اجازت مانگنے کی، دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں۔ وقال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا ابي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن ايوب بن هاني عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فأتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم فقلنا بكينا لبكائك قال إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. اب اس حدیث مبارک میں یہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. وہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الی المقابر. حضور قبرستان کی طرف تشریف لے چلے. فاتبعناہ ہم بھی حضور کے پیچھے پیچھے آپ کے ایک نقش قدم پہ چلے. فجاء حتى جلس الى قبر منها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں آئے وہاں ایک قبر کے پاس آپ بیٹھے اور وہاں بہت دیر تک آپ مناجات اور سرگوشی کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس. ثم بکا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا. فبکینا لبکائہ. اس کے بعد جب ہم نے حضور کو روتا ہوا دیکھا تو سب صحابہ بھی رونے لگا کیونکہ جب حضور رو رہے ہیں تو کوئی اہم بات ہے. ثم قام. اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد فدعاہ. آپ ثم دعانا. حضرت عمر خطاب بھی انہوں نے بھی خطاب کیا, دعا کی اور ہم نے بھی کی. فقال ما ابکاکم. پھر حضور نے خطاب کر کے فرمایا کہ تم سب کیوں رو رہے تھے. فقلنا بکینا لبکائک. ہم حضور آپ کو جو روتا ہوا دیکھ رہے تھے تو ہم بھی رو رہے. فقال ان القبر الذي جلست عنده قبر آمنہ. آپ نے فرمایا میں جس قبر کے قریب بیٹھا تھا یہ بی بی آمنہ میری والدہ کی قبر تھی. وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا فَأَذِنَ لِي. حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے. اللہ نے اجازت دے دی. ثم أورده من وجه آخر ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه وفيه إني استأذنت ربي في الدعاء فلها فلم يأذن لي. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی تو اللہ نے قبول نہیں فرمائی. وَأَنزَلَ عَلَيَّ. یہ آیت نازل ہوئی. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. فأخذني ما يأخذ الولد للوالد وكنت نهيتكم من زيارة القبور وزورها والناس ذكر الآخرة. حضور نے فرمایا جب اللہ نے مجھے اپنی والدہ کی بخشش کی اجازت مانگنے کی درخواست قبول نہیں فرمائی تو سمجھ سکتے ہو کہ جیسے ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ کی تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا, تو مجھے بھی تو دکھ ہوا تو اس لیے میں رو رہا تھا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو, میں اجازت دیتا ہوں زوروہا زیارت کیا کرو قبروں کی. فإنها تذکر الآخرہ. چونکہ قبروں کی زیارت جو ہے اس سے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے, اپنی موت یاد آتی ہے, اپنی قبر یاد آتی ہے, آخرت یاد آتی ہے, تو زیارت کیا کرو. تو اب مسئلہ یہ ہے یاد رکھو کہ کسی بھی قبر کے لیے سفر کر کے جانے میں حدیث حضور کی منع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیا مانا کہ آج کوئی بندہ یہاں سے سفر کرے کہ میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کے لیے سفر کروں
یا اجمیر شریف کے لیے سفر کروں یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہم اللہ کے لیے، تو یہ منع ہے۔ لیکن اگر آپ اس شہر میں موجود ہیں، جیسے اب آپ مکے میں آئے ہیں عمرے کے، جب آپ عمرے کے لیے آ گئے تو اب تو آپ مکے میں پہنچ گئے۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو مدینہ منورہ بھی آپ پہنچ گئے۔ تو اب اگر مکے میں رہتے ہوئے جنت المعلی جائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح اولاد النبی المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور اسی طرح اللہ عالم کتنے اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنے تابعین، کتنے محدثین، کتنے مفسرین، کتنے اولیاء اللہ عباد اللہ الصالحین اس قبرستان مبارک میں دفن ہوں گے، تو ان کی زیارت کے لیے جانے کا جو ہے اجازت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جنت البقیع الغرقد پہ حاضر ہونا، اسی طرح شہدائے احد کی مزارات پہ حاضر ہونا بالکل اجازت ہے۔ اور میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے شہدائے احد کی مزار پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت البقیع الغرقد پہ تشریف لے جاتے تھے اور بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے ان کی مغفرت کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی قبر پہ جانا یا عامت المسلمین کے قبرستان میں جانا یہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ آپ جائیں، زیارت کریں، عبرت پکڑیں، اور اپنی قبر کو، اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو یاد رکھیں کہ یہ لوگ بھی تو کل ہماری طرح چلتے پھرتے تھے نا، آج مٹی کے نیچے سوئے ہوئے۔ یہ بھی تو بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے اغنیاء، بڑے بڑے مقتدر آخر قبروں میں سوئے ہوئے۔ تو اس لیے یہ منع نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کسی مزار پہ جائیں تو صاحب مزار کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ نہیں کہ قبر والوں سے سوال کرو، بلکہ قبر والوں کے لیے سوال کرو، جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب میت ہے، جنازہ سامنے رکھا ہے، تو آپ میت سے سوال کرتے ہیں یا میت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، تو آپ ان کے لیے دعا کریں نہ کہ ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو اسی طرح بعین ہی جب آپ ان کی مزارات پہ جائیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کو اپنی جنت کی نعمتوں سے نواز دے۔ تو جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لیتی ہے کہ میرے بندوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ورنہ شریعت کے اندر یہ حرام ہے، بلکہ درجہ کفر و شرک ہے کہ قبر والے سے مانگا جائے کہ آپ میری مشکل حل کریں، آپ میری مدد کریں، آپ میرے تمام احوال سے باخبر ہیں اور آپ ہی نفع نقصان دینے پہ قادر ہیں۔ یہ سوالات کرنے جو ہیں شریعت میں منع ہیں اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں، کفر و شرک تک لے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح بہت ساری روایات مبارک میں ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی اجازت دی۔ یہ بہت ساری احادیث میں ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے والد آزر کے لیے دعا مانگنے سے منع کر دیا کہ بس دعا نہیں مانگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو بیٹے کے لیے مغفرت مانگنے سے منع کر دیا سختی سے کہ فلا تسأل، آئندہ سوال نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بستی سے نکلو تو فرشتوں نے واضح کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں آپ اپنے بچوں کو لے کے چلے جائیں۔
ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا ان بدبختوں کی طرف مگر تیری بیوی وہ جو ہے وہ ہلاک ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر بیوی کے لیے دعا نہیں مانگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری روایات اور احادیث ہمارے آنکھوں پہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان موضوع پہ بحث ہی نہ کریں، کیونکہ جو چیزیں ہم سے قیامت میں نہیں پوچھی جائیں گی، قبر میں نہیں پوچھی جائیں گی، تو وہ کہتے ہیں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ بس ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ورنہ جو کچھ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے وہ آمنا باللہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جو نص کا مسئلہ ہے، نصوص کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے لیے جتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہیں اور واضح ہو گیا ہے کہ وہ اہل جہنم ہے تو ان کے لیے دعا نہ مانگے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، نص ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نصوص کے تقاضا بھی یہی ہے، اور احادیث مبارک میں بھی اسی بات پہ روشنی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پہ جانے کی اجازت تو مل گئی لیکن بخشش مانگنے کی اجازت نہیں ملی۔ اسی طرح حضور کے والد کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو حضور نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ مقام ادب یہ ہے کہ بہرحال آدمی ہر حال میں ہر وہ بات، کیونکہ جس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی توقف کرے اور خاموش رہے۔ بعض علماء نے مختلف روایات کا سہارا لیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ ملت ابراہیم پہ تھے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی روایات لکھی ہیں کہ معجزتاً اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور وہ حضور پہ ایمان لے آئے، لیکن یہ تمام روایتیں جو ہیں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت ہو جاتی ہے، قیامت ہو، اب اس کے بعد پھر عالم برزخ ہے اور عالم آخرت ہے، اس کو پھر دنیا کے احکام مرتب بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی روایات جو ہیں وہ کسی پایہ ثبوت کو بھی نہیں پہنچی ہیں، اور پھر اللہ کے قرآن میں ایسے نصوص موجود ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ثبوت موجود ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ثبوت موجود ہے، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے کفر کا ثبوت موجود ہے، لیکن جب نصوص موجود ہیں تو کسی کو ایسے تعویلات بعیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں جن سے اللہ پاک نے ہمیں مکلف ہی نہیں کیا، جو لوگ احتیاط کرتے تھے نا، ایک آدمی آئے حضرت عبداللہ بن المبارک کے پاس، اور انہوں نے آگے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ یزید کے زمانے میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں، حضرت حسین شہید ہوئے اور آل رسول پہ اتنی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں کافر تھا، فاسق تھا، کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے بھائی، اس دن میں جو واقعے ہوئے ہیں اس سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم موجود نہیں تھے، تو جب اللہ نے ہمیں اس فتنے سے، اس بلا سے، اس امتحان سے بچا لیا ہے تو اب خامخواہ زبان سے بول کے ہم اپنے آپ کو الجھا دیں اس میں؟ انہوں نے کہا چلو بھی جو آدمی اس امتحان میں آ گیا وہ تو بات کریں، ہمیں اللہ نے ان امتحانوں سے محفوظ رکھا، ہم بعد میں پیدا ہوئے، بعد کے لوگ ہیں، اس دور کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے، اس واقعے میں ہمارا نہ دخل ہے نہ عمل ہے، تو اب زبان کھول کے بلا وجہ اپنے آپ کو الجھا دو اس مسئلے میں، تم کہہ بیٹھو کہ ہاں جی یزید کافر ہے، فلاں ہے، اور حضرت حسین نے خود اس کو معاف کر دیا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو چکے ہو تو اتنے بڑے شان والے لوگ ہیں، حضرت امام مالک امام دار الہجرہ
رحمت اللہ علیہ کو جب بادشاہ نے کوڑے لگوائے، نعوذ باللہ، ان کی پشت مبارک میں کوڑے برسائے گئے۔ علماء حق ہمیشہ امتحان میں آتے ہیں، تو جب کوڑے برسائے گئے، اچھا خدا کی شان دیکھو، جب اس بادشاہ ختم ہوا، مر گیا، اس کا بیٹا جو تخت پہ بیٹھا تو وہ امام مالک کا شاگرد ہے۔ تو امام مالک کی خدمت میں اس وقت کے جو بادشاہ ہیں اور سابقہ بادشاہ کا بیٹا ہے وہ آئے اور نے کہا کہ حضرت امام مہربانی کریں، اب دو ہی طریقے ہیں، میرے باپ نے آپ سے زیادتی کی، یا تو میں قمیص اتار کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میرے باپ نے جتنے کوڑے مارے ہیں آپ مجھے مار لیں، میرا باپ قبر میں عذاب میں نہ آ جائے، اور یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، اس کے علاوہ تو میرے باپ کے چھوٹنے کا کوئی حل نہیں، یا تو آپ کی سانس لے لیں، اپنا بدلہ لے لیں، اور میں خوشی سے اپنی پشت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، باپ کی طرف سے میں کوڑے کھا لیتا ہوں تاکہ میرا باپ جو ہے وہ عذاب قبر سے بچ جائے، کیونکہ امام مالک کو مارنا کو مذاق تھی، اللہ والوں کو چھیڑنا، اللہ والوں کو پریشان کرنا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، وہ تو ایسی ہے جیسے کوئی اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، تو امام مالک مسکرائے، تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ تو مسکرا رہے ہیں، میری تو جان پہ بنی ہوئی ہے، میرے باپ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم آل رسول ہو، تمہارا باپ چاہے کچھ ہو، ظالم ہو، جابر صاحب جو تھا، لیکن حضور کے خاندان سے تھا، جب مجھے کوڑا لگتا تھا نا میں اسی وقت معاف کر دیتا تھا، کہ چلو آل رسول ہے، حضور کی نسب سے ہے، اولاد سے ہے، جوش میں آ گیا، غلطی ہو گئی، اللہ میاں میں نے معاف کر دیا، اور تو میں اب کیا معاف کروں، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب مجھے کوڑے لگ رہے۔ تو اگر امام مالک کا اتنا بڑا گردہ ہو سکتا ہے تو حضرت حسین کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور پھر حضرت حسین دیکھیں، ہم اور آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت حسین کون ہے؟ ابن علی۔ علی کون ہے؟ ابن ابی طالب۔ ابی طالب کون ہے؟ ابن عبد المطلب۔ اچھا اب دیکھو یزید کون ہے؟ یزید ابن معاویہ۔ معاویہ ابن ابی سفیان۔ ابی سفیان ابن عبد المطلب۔ وہ کیا ہوا آپس میں؟ وہ تو رشتہ دار ہیں اللہ کے بندے۔ یعنی حضرت علی جو ہیں وہ بھی ابی طالب سے عبد المطلب کے، یعنی آپ ابی طالب کے بیٹے بنے، عبد المطلب کے پوتے بنے، اور حضرت معاویہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ابو سفیان عبد المطلب، تو عبد المطلب کا حضرت معاویہ بھی پوتے بنے، تو ایک پوتے کی اولاد حسین ہے اور دوسرے کی اولاد یزید ہے، تو آپس میں ان کی قرابت داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اتنے تقرب ہیں، اللہ عالم وہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر چکے ہوں۔ اور پھر تاریخ میں اگر آپ مطالعہ بھی کریں تو جو صحیح معلومات ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اقتدار پہ تھا، اس کا دور تھا، اس نے حکم دیا تھا کہ حضرت حسین کو میری خلافت پہ مجبور کیا جائے، لیکن یہ دنیا کی کوئی تاریخ بھی تائید نہیں کرتی کہ اس نے حکم دیا ہو کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ جو تھا نا، یہ پھر آگے جو ہوتے ہیں نا وہ چمچے کڑچے، وہ ذرا زیادہ وفاداری دکھانی شروع کر دیتے ہیں۔ اصل وہ جو تھے نا عبداللہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن، اور یہ بدبخت جو تھے نا، یہ ذرا اپنا مقام بنانے کے لیے دیکھو گے جی ہم نے آپ کے مخالف کو کنٹرول کیا، جبر کیا، نہیں مانا تو مارا گیا۔ اسی لیے اس عبداللہ ابن زیاد نے بڑی کیا، اور نعوذ باللہ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد یہ بدبخت جو تھا ان کے شہید ہونے کے بعد آپ کے سر مبارک سے بھی بدبخت بیت سے مار کے کھیلتا رہا۔ یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ جب آپ کی لاش مبارک اور سر مبارک لایا گیا تو یہ بدبخت چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، تو حضرت حسین کے ناک میں مارتا تھا اور کہتا تھا، سنا تھا کہ بڑا خوبصورت ہے، یار یہ تو خوبصورت نہیں ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پتہ ہے انجام کیا ہوا؟ انجام بھی اسی طرح اللہ نے وہ سزا دی نا جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مختار کون پہ مسلط کیا اور اس نے ان سب کو چن چن کے قتل کیا تو تمام تاریخ گواہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی گردنیں کٹی ہوئی پڑی تھی اور ہم نے دیکھا کہ سانپ ہے اور ناک سے ادھر گھستا ہے اور ادھر سے نکلتا ہے۔ اللہ نے اسی طرح سزا دی اس بدبخت کو۔ اس نے جس طرح گستاخی کی تھی اہل بیت کے سردار کی، سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے دنیا میں بدلہ لے لیا، آخرت میں تو خیر بدلہ ہونا ہی ہونا۔ تو اس لیے ہمیں ایسے معاملات میں جو معاملات ہمارے علم سے بالا ہیں، ہمارے ساتھ ان کا براہ راست تعلق نہیں، بس قرآن و حدیث ہمارے آنکھوں پہ ہے، اور اس کے بعد اسی طرح باقی جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ مقام ادب یہی ہے کہ آخر دیکھو نا، حضور کو بھی اجازت نہیں ملی لیکن حضور روتے رہے کیوں؟ آخر والدین کا مقام ہے، والدہ کا مقام ہے، یعنی اس دن جو نہیں ملا، صحابہ کہتے ہیں اس دن سے زیادہ حضور کبھی نہیں روئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا بلند ہے، اس لیے کوئی ذرا سا ایک لفظ زبان سے نکل جائے اور اس میں کوئی کروڑواں حصہ بھی بے ادبی کا ہو تو پھر اللہ معاف نہیں کرے۔ اللہ اپنی شان میں غلطی کرنے والوں کو تو شاید معاف کر دیں، لیکن سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخوں کو کبھی معاف نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ باقی جو حکم ہے وہ آمنا و صدقنا، ورنہ سیدنا ابراہیم پہ کیا گزری ہوگی، سیدنا نوح علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی، اور اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہدایت کے فیصلے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیتے۔ حدیث آخر فی معناه قال الطبراني حدثنا محمد بن علي بن المروزي قال حدثنا ابو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن كيسان نبي ان كرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقبل من غزوة تبوك واعتمر ولما هبط من ثنية عسفان امر اصحابه ان استندوا الى العقبة حتى ارجع اليكم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لما اقبل من غزوة تبوک، آپ جب غزوہ تبوک سے واپس آ گئے اور آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، اور آپ جب وادی سنیت اسفان، وادی اسفان کی چڑھائی سے نیچے اترے تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ تم اس گھاٹی میں عقبہ کہتی ہیں، گھاٹی میں قیام کرو۔ فذهب فنزل على قبر امه فناجى ربه طويلا ثم انه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ اپنی والدہ کی قبر پہ پہنچے اور اس کے بعد بہت دیر تک آپ سرگوشی فرماتے رہے۔ ثم انه بكى، اس کے بعد حضور پاک نے رونا شروع کیا۔ فاشتد بكاؤه، آپ کے رونا جو تھا وہ بہت بڑھ گیا حتیٰ کہ صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئے۔ وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان الا وقد حدث الله في امته شيئا لا تطيقه۔ صحابہ رونے لگے کہ اس مقام پہ حضور کے رونے کا کیا مطلب، معلوم ہوتا ہے کوئی بات ہو گئی ہے، امت پہ کوئی مشکل آ گئی ہے، اس کے لیے حضور رو رہے ہیں۔ فلما بكى هؤلاء قام فرجع اليهم، حضور واپس تشریف لائے۔ فقال ما يبكيكم؟ قالوا یا نبی اللہ بکینا لبکائک، آپ کو روتا ہوا دیکھ کے ہم رو پڑے ہیں۔ فقلنا لعله احدث في امتك شيئا لا تطيقه، قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر امي فسألت الله ان يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة
فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت. اب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری پوری امت کے لیے تو کوئی حادثہ نہیں، البتہ بعض کے لیے ہے کہ میں اپنی اماں کی قبر پہ گیا اور میں نے اپنے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی شفاعت کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنی والدہ کی شفاعت کر سکوں، لیکن اللہ پاک نے اجازت نہیں دی. اس لیے میں نے اپنی والدہ پہ رحم کھاتے ہوئے میں جو رو رہا تھا اس لیے رو رہا تھا، آخر میری وہ ماں ہے. ثم جانی جبریل علیہ السلام، اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت مبارک آئی وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. تو یہ آیت مبارک ہوتی وتبرأت منهم كما تبرأ منهم، اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی آپ بھی دعا نہ مانگیں. فرحمتها وهي أمي ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. اس کے بعد میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا اللہ میری امت سے یہ چار چیزیں جو ہیں وہ اٹھا لے. لیکن دو کے بارے میں دعا قبول نہیں فرمائی. وَدَعَوْتُ رَبِّي أَن يَرْفَعَ عَنْهُمُ الرَّجْمَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْغَرْقَ مِنَ الْأَرْضِ. میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ آسمانوں سے پتھر برسنے کا عذاب نہ آئے اور زمین میں جیسے طوفان نوح میں غرق آیا میری پوری امت کو غرق کا عذاب بھی نہ آئے. وَأَلَّا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، اور میری امت کو اللہ شیعہ بنا کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا. وَأَلَّا يُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور میرا اللہ میری امت کو ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں. فَرَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرَّجْمَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْغَرْقَ مِنَ الْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کی امت کو میں آسمانوں سے پتھر برسا کے بھی ہلاک نہیں کروں گا اور زمین میں عذاب غرق سے بھی ہلاک نہیں کروں گا، لیکن باقی قتل لڑائی ان کے اختلاف یہ دعا میں آپ کی منظور نہیں کرتا، میری حکمتیں ہیں یہ اختلاف رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَبَى اللَّهُ أَن يَرْفَعَ عَنْهُمْ الْقَتْلَ وَالْحَرْجَ وَإِنَّمَا عَدْلَ قَبْرِ أُمِّهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَدْفُونَةً تَحْتَ قَضَى وَكَانَتْ عُصْفَانَ لَهُمْ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَسِيَاقٌ عَجِيبٌ. اب مفسر کہتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی قبر کی تشریف لے گئے، چونکہ وہ تحت قضا عصفان کے علاقہ جو ہے وہاں دفن تھی، لیکن مفسر کہتا ہے یہ حدیث اس میں غرابت بھی ہے، عجیب. وَأَغْرَبَ مِنْهُ وَأَشَدُّ نِكَارَةً مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ بِالسَّنَدِ مَجْهُولٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ فِيهِ قِصَّةٌ. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ غریب اور عجیب ایک روایت ہے جو خطیب نے اپنی کتاب السابق واللاحق میں ایک سند مجہول کے ساتھ، وہ سند بھی مجہول ہے، اس نے روایت کی ہے جو روایت بالکل مجہول ہے کہ ان عائشہ فی حدیث فی قصۃ ان اللہ یوم فآمنت ثم عادت، کہ اللہ پاک نے حضور کی اماں کو زندہ کر دیا، وہ آپ پر ایمان لے آئی، اس کے بعد پھر موت آ گئی. مفسر فرماتا ہے یہ عجیب سیاق ہے، اس میں غرابت بھی ہے اور سند بھی مجہول ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں. وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ السُّهَيْلِي فِي الرَّوْضِ بِسَنَدٍ فِيهِ جَمَاعَةٌ مَجْهُولُونَ. اسی طرح سہیلی نے کتاب الروض میں بھی روایت نقل کی ہے، لیکن اس کی سند کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجہول ہیں. ان اللہ احیا له اباه وامه فآمنا به، کہ اللہ نے آپ کے ابا کو بھی اماں کو بھی دوبارہ قبر سے زندہ کیا، وہ ایمان لائے اور پھر موت آئی، وہ بھی روایت مجہول ہے.
وقد قال الحافظ ابن دیا هذا الحدیث موضوع، یہ حدیث موضوع ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے اور ایمان لے آئے. يرده القرآن والاجماع، کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اجماع کے بھی خلاف ہے. قال اللہ تبارک و تعالی والذین یموتون وهم کفار، اگر مرنے کے وقت کوئی کافر تھا تو بس کافر، مومن تھا تو بس مومن. وقال ابو عبد الله القرطبي وقت هذا الحديث ورد على الدهية في هذا الاستدلال بما أن هذه حياة جديدة كبار الشمس بعد غيبوبتها، وصلى علي الأسر قال حديث ثابت في حديث الشمس. قال القرطبي ليس إحياء ما يمتنع أقوى شيئا. وقال وقد سمعت الله يا عمه وما تعرف عمل به. قلت وعدا كل متوقف نصير إذا صاف لا مانع منه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ قرطبی نے بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حیات جدیدہ ہو جیسے سورج کو لوٹا دیا گیا. اور طحاوی نے یہ لکھا ہے کہ حدیث شمس جو ہے وہ تو ثابت ہے، وہ تو صحیح حدیث ہے. اور قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہاں البتہ عقلاً یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ چاہے تو آپ کے والدین کو زندہ کر کے آپ کو ان کو توفیق دیں گے وہ آپ پر ایمان لے آئیں. مفسر کہتا ہے بات تو وہی ہے نا کہ اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہو تو اسی لیے وہاں بونے والے فرمایا خاموش ہو جائے. ادب اسی میں. وَهَذَا كُلُّهُ مُتَوَقَّفٌ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ، اگر حدیث صحیح ہے تو آمنا. فَإِذَا صَحَّ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، اگر حدیث صحیح مل جائے تو پھر کون انکار کر سکتا ہے. وقال قوفي عباس رضي الله تعالى في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك. فقال إن إبراهيم فلقد استغفر لأبيه وانزل وقال استغفر لأبيه إبراهيم لأبيه لأن موعدة وعدها إياه. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في هذه الايه كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الايه. مسلمان اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہ نے منع کر دیا. اور اس کے بعد یہ آیت اتری کہ بسملہ فامسکوا عن الاستغفار لامواتهم. اللہ نے فرمایا جو کفر پہ مر گئے ان کے لیے دعا نہ مانگو. اگر کوئی زندہ کافر ہے تو دعا مانگ سکتے ہو کہ اللہ ہدایت دے. وَلَمْ يَنْهُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْأَحْيَاءِ حَتَّى يَمُوتُوا. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ الْآيَةُ. وقال كتابنا ذكرنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك الآني ويوفي بالزمن افلا نستغفر لهم. حضور کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے بعض والدین آبا جو تھے وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، یحسن الجوار ہمسایوں کا بڑا خیال کرتے تھے، ویصل الارحام اور رشتہ داری کا بڑا خیال رکھتے تھے، ویفک العانی قیدی کو چھڑاتے تھے، اور یوفی بالذمم اگر ان کے ذمے کوئی وعدہ ہوتا تھا تو وہ پورا کرتے تھے. کیا ان کے لیے ہم بخشش مانگیں کہ نہ مانگیں؟ قال فقال النبي بلا والله اني لا استغفر لابي كما استغفر ابراهيم لابيه وانزل الله. حضور نے فرمایا سن لو میں بھی اپنے والد کے لیے بخشش مانگتا تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے لیے بخشش مانگتے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا ہے کہ جو موت شرک پہ آ جائے کفر پہ آ جائے ان کے مرنے کے بعد دعا کی اجازت نہیں. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ قوله والجحيم. ثم عزل الله تعالى إبراهيم عليه السلام. اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا عذر بیان فرمایا کہ ابراہیم بھی اس وقت تک دعا مانگتے رہے جب تک ان کو ہدایت کی امید تھی. جب ان پہ واضح ہو گیا کہ وہ کفر پہ مر گئے اب جہنمیوں میں شمار ہیں تو پھر ابراہیم نے دعا مانگنی چھوڑ دی. اور اس کے بعد فرماتی وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الآیہ قال وذکر لنا
ان نبی اللہ قال قد اوحى الله لي كلمات فدخلن في اذني وقرن في قلبي امرت ان لا استغفر من مات مشركا ومن اتى فضل مالي فهو خير له ومن امسك فهو شر له ولا يلوم الله على كفاف. حضور پاک فرماتی ہیں کہ اللہ نے بھائی کے ذریعے مجھے کلمات کی تعلیم عطا فرمائی جو میرے کانوں میں پہنچی، میرے دل میں وہ جم گئی. ایک تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ استغفر لمن مات مشرکا، کہ میرا مدنی جو مشرک مر جائے شرک پہ اس کے لیے بخشش نہیں مانگنی. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس زیادہ مال اللہ نے دیا ہے خیرات کر لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اور جو روک کے رکھے مال کو زیادہ ہونے کے باوجود یہ اس کے لیے شر ہے. ولا یلوم اللہ علی کفاف، اور اگر درمیانی زندگی آدمی اعتدال کے اقدار گزارے، نہ اسراف کرے نہ تنگی کرے، تو اس میں کوئی ملامت نہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئے گی. وقال الثوری الشیبانی سعید الجبیر قال مات رجل یہودی وله ابن مسلم. ایک آدمی مر گیا، وہ یہودی تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان تھا. فلم یخرج معه، اس کے ساتھ جنازے پہ وہ نہ گیا. فَإِذَا مَاتَ وَكَّلَهُ إِلَى شَأْنِهِ. حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد باپ کے ساتھ جائے چاہے وہ کافر بھی ہو، اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگے جب تک کہ وہ زندہ ہے کہ شاید اللہ ہدایت کر دے. ہاں جب دفن کر دے مر جائے موت پہ تو پھر اس کو چھوڑ دے. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا قول تبرأ من امه ويشهد له بالسيئة ما رواه داود غير علي رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لما مات ابو طالب قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواريه ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني وذكر تمام الحدیث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہا گیا رسول اللہ ان امک الشیخ الضال، آپ کا چچا وہ جو بوڑھا گمراہی پہ مر گیا، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا علی جاؤ اس کو دفن کرو اور کسی کو اور بات نہ کرو، پھر میرے پاس آنا. لما ورد بی جناب ابی طالب قال وصلتک رحمتا یا امی وقال عطاء بن رباح ما كنت لأدعو الصلاة بعد من أهل قبلتي ولو كان حبشية هبلا من الزنا لأني لم أسمع الله عجب الصلاة إلا عن المشركين يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا. جب جنازہ گزرا آپ کے چچا ابی طالب کا تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے تعلق میں محبت میں آپ کے ساتھ ہر ممکن نبھایا، لیکن اب موت آ گئی کفر پہ تو کیا ہو سکتا. قال عطاء ابن ابی رباح، حضرت عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ کوئی کلمے پڑھنے والا قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا ہو تو میں اس کا جنازہ نہیں چھوڑوں گا، ضرور پڑھوں گا. چاہے کوئی عورت زنا سے حاملہ ہو جائے، اسی حمل سے مر جائے، اس کا بھی جنازہ پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے مشرکوں کے جنازے سے روکا ہے، مشرکوں کے لیے دعا مانگنے سے روکا ہے، گناہ گاروں کے لیے تو نہیں روکا نا. تو اس لیے بہرحال اگر کوئی آدمی شرک پہ اور کفر پہ مر جائے تو اس کے لیے پھر دعا مانگنا منع ہے. کہتے ہیں جی کہ جیسے کہ ہم لوگ جو ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے مزدوری کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مجبوری اپنی جگہ ہے. ایک ہے کہ بندہ مجبور ہے، اس نے اپنی بیوی کی رضامندی سے، اجازت سے اور اس کے انتظام سے کہ اس کی عزت حفاظت محفوظ رہے، پھر باہر کے ملک میں آ گیا، 1 سال 2 سال کام کیا چلا گیا، انشاءاللہ گناہ نہیں ہو. لیکن جو لوگ اسی لالچ میں آ جاتے ہیں 2 سال 4 سال 6 سال پڑے ہیں کھا رہے ہیں، اب بھی وہ کہیں کہ ہم مجبور ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ بددیانتی ہے. ان کو قیامت میں جواب دینا ہوگا. اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں. اور لازمی بات یہ ہے حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ 6 مہینے میں کم از کم 1 دفعہ آدمی اپنی بیوی کا حق ہر لحاظ سے ادا کرے.
لیکن چلو آپ کو نوکری میں اجازت نہیں ملتی سال کے بعد، تو سب کو ملتی ہے چھٹی کہ 1 سال کے بعد آپ چلے جائیں، کبھی ان کو عمرے کے لیے بلا لیا، تاکہ تم اگر شادی کے بعد اور اتنی عمر رسیدہ ہونے کے بعد عورتوں کو دیکھ کے تمہاری نیت میں شیطان دھوکے ڈال دیتا ہے، تو عورت بھی تو آخر انسان ہے، تم تو یہاں جو مرضی آئے سرکاری شان بن کے پھرتے رہو اور عورت تیری عزت کی حفاظت کرے، کیسے کرے؟ لازمی بات ہے کہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے، ورنہ اللہ معاف کرے۔ یہی وجوہات ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے باہر بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں عزتیں تباہ ہو گئیں، لڑکیاں تباہ ہو گئیں، بچے تباہ۔ کیا کرو گے ایسے کمانے کو؟ اور میری بیوی جو ہے سعودی عرب جب آئے، جدے آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ ہم جدے میں 2-3 دن رہیں گے، یہ ہماری نیت تھی، ہم وہاں رہے 2-3 دن اور اس کے بعد پھر ہم نے جدے سے عمرہ کیا، کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھے میرا بھائی کہ آپ پاکستان سے آئیں، ہند سے آئیں، بنگلہ دیش سے آئیں، مدینہ پاک سے آئیں، اگر آپ کی نیت ہی جدہ ہے، طائف ہے، کوئی اور مقام ہے، تو پھر عمرے کی ضرورت نہیں۔ اگر آنے والے کی نیت ہے کہ میں نے مکہ جانا ہے، اس کی نوکری بھی مکے میں ہے، قیام بھی مکے میں ہے، رہائش بھی مکے میں، یہ نہیں لیکن کہتا ہے مکے جاؤں گا، تو پھر احرام باندھ کے آنا ضرور۔ اگر وہ جدے میں رہتا ہے یا جدے رہنے کے لیے آ گیا، جدے میں رشتہ دار ہیں، اس نے نیت جدے کی کر لی تو گناہ نہیں ہو۔ جی ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت جو ہے درخت کے نیچے نہیں لیٹنا چاہیے، یہ تو لوگوں سے سنا ہے نا، اپنے قرآن حدیث سے تو نہیں سنا، تو لوگوں سے تو ہر قسم کی من گھڑت باتیں سنی ہی جاتی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ نفل جب ہم پڑھ رہے ہوں یا سنتیں پڑھ رہے ہوں، تو جو ہم سورت فاتحہ پڑھیں گے یا ہم سورت پڑھیں گے تو دل میں پڑھیں گے یا زبان سے ادا کریں گے؟ قرات کرنی ہے نا، دل میں تو سوچنا ہوتا ہے، دل میں پڑھا تھوڑا جاتا ہے، دل میں تو تدبر ہوتا ہے، غور ہوتا ہے معنی پہ، ادائیگی تو جب تک زبان سے ادا نہ کریں گے لیکن آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ بعض لوگ جو ہے نفل میں کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھی بیٹھے ہوئے، شروع ہے زور سے، سب کی نمازیں خراب کر رہا ہے، سب کے اولاد خراب کر رہا ہے، کوئی حکیم بیچارہ اپنا وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن، وہ شروع ہے اپنا زور زور سے لگا ہوا ہے، سمجھتا ہے میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، یہ منع۔ تو اس لیے جب بھی آپ نفل پڑھیں یا سنت پڑھیں لازم قرات کریں۔ ایک آدمی ہے قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو چند آیتیں یاد ہیں صرف، ایسے آدمی کو امام بنانا، اگر باقیوں کو وہ چند بھی نہیں آتی تو پھر تو اندھوں میں کانا راجا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی اور قرآن پڑھنے والا موجود ہے، اچھا پڑھنے والا، تو اس کو امام بناؤ، پھر اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں ماشاءاللہ سارے ہی فارغ ہیں، وہی ایک ہے جس کو 4 آیتیں آتی ہیں، تو بہرحال امام تو پھر وہی بنے گا۔ کسی عام مسلمان کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہر مسلمان کو ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں، اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں حضور پاک میں درود پڑھیں، انشاءاللہ زیارت ہوگی، بالکل کیوں نہیں ہوگی زیارت؟ جی کہ میں پاکستان سے تو اپنا نکاح کرا کے آیا ہوں، نکاح میرا وہاں ہوا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ حرم میں بھی میرا نکاح پڑھا جائے، کہ اس پہ اعتبار نہیں رہا نکاح پہ۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حرم میں نکاح پڑھنے سے برکت ہو جائے گی تو حرم میں دعا کرا لو. نکاح ہو گیا ایک دفعہ ایجاب قبول ہو گیا، تم کتنے دفعہ نکاح پڑھانا چاہتے ہو؟ شوق ہے نا لوگوں کا بھی، ایک خیال ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ میرا نکاح جو ہے اللہ کے بندے. حرم میں تو ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، مکے میں جوان ہوا، زندگی مکے میں گزاری، کوئی جنت چلا جائے گا؟ ابھی طالب یہاں رہا، حضور کا خادم رہا، لیکن جنت نہیں ملی. ابھی لہب حضور کا چاچا ہے، مکے میں رہا، زندگی ادھر گزاری، لیکن قرآن میں روز اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا، تبت یدا ابی لہب. کتنے نکاح ہیں جو مکے مدینے میں ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، اور کتنے نکاح ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں اور قائم رہتے ہیں. تو یہ سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کا جذبہ بہتر ہے، لیکن دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی بھی عالم سے جا کے حرم میں دعا کر لیں، یہ دعا کریں جی اللہ ہمارے رشتے کو قائم رکھے، باعث خیر ہو. اگر ایک عورت نے اپنے میاں سے ملاقات کے بعد حالت جنابت ہے، ابھی غسل نہیں کیا، اور بچہ کو رونے لگ گیا دودھ پلانے کے لیے، تو وہ دودھ پلا سکتی ہے. کم از کم جلدی سے وضو کر لے، یا کم از کم جلدی سے ہاتھ دھو کے کلی کر کے اپنے سینے کو تھوڑا صاف، پستان کو صاف کر کے دودھ پلا سکتی ہے. ویسی بات. والد نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، اس کی بیٹی سے میں نکاح کروں نہ کروں، بالکل یہ آپ کے لیے بہت بڑا مشکل ہو جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو ماں باپ کے گھر میں ہے، بیٹی بیٹے کے گھر میں. اور عبادت جو دنیا کے حاجات کے لیے کی جائے تو کس سے مانگیں دنیا کی حاجات؟ وہ بھی تو ہم نے اللہ سے ہی مانگنی ہے نا. لیکن عبادت کی غرض دنیا نہ ہو، ورنہ دنیا بھی تو اللہ سے ہی مانگیں گے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور نے فرمایا جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو اللہ اس کے گھر میں بھوک نہیں لے آئے گا. تو ہم پڑھیں گے تو یہ برکات ہمیں حاصل ہوں گی، لیکن ہم ان کو صرف روزی کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یا اللہ اس سورت کے اندر جو بھی برکات و ثمرات ہیں ہمیں نصیب فرما. ہر روز میں نماز حاجت بھی پڑھتا ہوں اور 2 رکعت شکرانہ بھی پڑھتا ہوں. بالکل پڑھا کریں، بہت اچھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عمرہ کریں، عبادت کریں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیے کریں اور دعا کریں، کیونکہ حضور پاک نے آپ کو حکم نہیں فرمایا. لیکن علماء نے عند الاحناف جائز ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں اس مسئلے پہ عمل کریں جو جمہور کا مسئلہ ہو. ہر دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ جب درود پڑھیں گے تو دعا جلدی منظور ہوگی. اور دعا میں طفیل یا وسیلہ نہیں، سیدھا اللہ سے مانگے. بس جب درود پڑھ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی. ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے، اب کیا کریں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے درود پڑھے، اور جب مدینے میں حاضری ہو تو صلاۃ و سلام عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر کوئی وظیفہ تعداد میں پڑھا جائے جائز ہے. حضور نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار لفظ تعداد تو ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی آتا ہے کہ کان یکثر فی مسجد اکثر من 70 مرۃ، 70 دفعہ سے زیادہ آپ استغفار کرتے، تعداد ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ پڑھے گا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ سے 100 پورا کر لے. تو جب 33 ثابت ہے تو 33,000 بھی بن سکتا ہے، 3300 بھی بن سکتا ہے. ایک تعداد پڑھنی تو حدیث میں ثابت ہے نا. ہمارے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم کریں، شفا عطا فرمائیں، ہم سب کی بیماریاں دور کریں. یہود اور نصارہ کے حملوں سے اور فتنوں سے اللہ عالم اسلام کو میں بالکل دعا کریں. ہر مسلمان کا فرض ہے، بلکہ ہر مسلمان رات میں، دن میں، تہجد میں، جب بھی موقع ملے اللہ سے دعا کریں
کہ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ حضور کی امت میں بڑا مشکل وقت آ گیا ہے کہ ہمارے کلمے پڑھنے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، آج کیمپوں میں پڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعا تو کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے 5 ریال میں سے 2 ریال بچا کے مدد تو کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ان کو اپنے پرانے پہنے ہوئے کپڑے تو بھیج سکتے ہو۔ آگے جب سردیاں آئیں گی تو کہاں جائیں گے مسلمان؟ ایک عورت پاکستان سے آئی، احرام بھی باندھا ہوا تھا، حیض کی حالت میں تھی، دونوں اکٹھے سوتے بھی رہے اور ایسی باتیں بھی کرتے رہے۔ بہرحال اگر اس نے جماع کیا ہے تو دم پڑ گئی اور توبہ بھی کرے، اگر جماع تو نہیں کیا ہے لیکن شہوت کی باتیں کرتے رہے پھر بھی توبہ کریں، استغفار کریں اور صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، کیونکہ حالت احرام میں، احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، میاں بیوی کو بھی کوئی شہوت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب عامر نام رکھنا کوئی منع نہیں، صحابہ کا نام بھی ہے عامر، عمار۔ اگر عورت کو حج کے دنوں میں حیض آ جائے کوئی بات نہیں، وہ سارے کام کرے، عرفات جائے، مینا جائے، مزدلفہ جائے، قربانی کرے، کنکریاں مارے، صرف نماز اور طواف نہ کرے۔ جب پاک ہو جائے طواف زیارت کر لے، صفا مروا دوڑ لے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا درس مثلا سننے کے لیے آتا ہوں، میری بیوی آ رہی ہے، وہ اپنے گھر میں ہو تو میں اکیلا چھوڑ کے اس کو آ سکتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیوی محفوظ ہے، یعنی ایسے مقام پہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، دائیں بائیں ہمسائے اچھے ہیں، گھر محفوظ ہے، خطرہ کوئی نہیں، تو پھر تو بالکل آپ آئیں، ورنہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس دور میں عورتوں کو اکیلا چھوڑنا فتنے سے خالی نہیں ہوتا۔ جی کس طرح نوجوان لڑکیاں 80 سال کے آدمیوں سے، بوڑھوں سے شادی کر لیتی ہیں؟ بابا پیسے کی چمک ہے، دولت ہو تو 100 سال والے سے بھی شادی ہو جاتی ہے، نہ ہو تو میری طرح 5 سال ہو گئے کوئی نہیں رشتہ دیتا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ تو مانگے تانگے کے کپڑے ہیں، وہی صاحب کے بعد کیا ہوئے۔ اچھا جی، بہرحال اللہ پاک نے رحمت کرے، بابا دولت کے ساتھ آج کل سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اخی المدعو فلا انه فی بنگلہ دیش وهو مریض اللہ یشفیہ شفاء کاملۃ وصیحۃ عاجلہ۔ جہاں رہتا ہوں تمام مساجد کے امام بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑو، اپنی جماعت کر لیا کرو، اور نہ ملے تو گھر میں بچے تو ہیں نا، خود امام بن جاؤ، ان کو نماز کرا دی، جماعت کرا دی، سب کو جماعت بھی مل جائے گی۔ کوشش کرو موحد امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ بیعت کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر چاہتے ہو تو کوئی صحیح معنی میں عالم ڈھونڈو جو کتاب و سنت کا متبع ہو۔ عورتیں اگر طواف میں برقع پہنے، بالکل پہنے، برقع پہنے، چادر پہنے، مقصد تو پردہ ہے۔ لوگ قرآن شریف لے کے نماز پڑھتے ہیں، اگر نہیں آتا اس کو قرآن، نفل نماز ہے تو جائز ہے۔ 20 رکعتیں تراویح پڑھنا بالکل ثابت ہے، اجماع صحابہ ہے۔ حضرات فاتحہ کے مسئلے میں امام شافعی کا یہی مسلک ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو نماز فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفل پڑھنے والے کے لیے پیچھے فرض پڑھے جائیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔ ایک لڑکا جو ہے ایک اپنی بیوی سے 2.5 سال کے اندر دودھ پیا ہے، یعنی بڑا ہوگا یا پہلے چھوٹا تھا؟ جب اگر بڑا ہے، میاں بیوی نے آپس میں پیار کیا اور وہ حضرت دودھ بھی پیتے ہیں کہ چلو بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، تو نکاح نہیں ٹوٹتا بہرحال، لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے، چھوڑ دو اس کام کو۔ یہ دودھ پیتے پیتے پتہ نہیں کہاں پہنچو گی، چونکہ اب اوپر سے نیچے تو آ رہے ہو نا۔ جو دودھ پیتے ہیں نا وہ پیشاب بھی پیتے ہیں۔ نہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیں آپ، جتنے
سیکس کے کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لیں. اگر ہم غسل خانے میں ہیں, غسل کرتے ہوئے کپڑا نہیں ہے تو ہم وضو کر سکتے ہیں. غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ عقل ہے. اگر بغیر کپڑے کے غسل تو ہو گیا, وضو نہیں ہوتا جو چھوٹی چیز ہے. دروازہ بند ہے کوئی بات نہیں. اگر بچہ پیٹ سے پیدا ہوا مردہ اس کا کوئی جنازہ نہیں, چینک مارے تو جنازہ ہے. زواج مسیار جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ مجھے تو نہ مسیار ملا نہ پسیار ملا, نہ مجھے کیا پتا بھائی. آپ کو کوئی معلومات ہو تو بتائیں, مجھے معلومات نہیں. سمجھ, عورت کو باپ نے بیچ دیا, لا حول ولا قوت. عورت سے 2 لڑکیاں پیدا ہوا, خامند نے عورت کو طلاق دیا, عورت کے باپ نے بولا میرے پیسے دو, بیوی کے خامند نے کہا لڑکیاں میں انا للہ و انا الیہ. دونوں نے جرم کیا, دونوں نے گناہ کیا. اللہ کی مخلوق کو بیچنے کا تمہیں کیا اختیار ہے؟ مجھے سڑک سے 50 ریال ملے ہیں, غریب ہو تو خرچ کر لو, امیر ہو تو کسی غریب کو خیرات کر دو. اگر جیزان سے آپ آئے ہیں اور احرام آپ نے مسجد عائشہ سے باندھا ہے تو 1 بکری دم ادا کریں, کیونکہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے. ارے ابھی پڑھ چکے ہیں تو وہ ایک ہی مسئلے کو بار بار لکھا جائے. اللہ